بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ غیر مسلم بھائیوں کا پیسہ مسجد مسجد کی تعمیر کے لیے قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس مسئلے میں سمجھنے کے لیے 3 باتیں بنیادی طور پہ یہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں سے جو کچھ بھی تعاون ان کا ہوتا ہے، اس سلسلے میں جس چیز کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، یعنی جہاں پر خرچ کرنے کو وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اس کام میں ان کا تعاون لینا شرعاً یہ چیز مذہب اسلام میں جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں سے کسی بھی طرح کا تعاون اور چندہ قبول کرنے میں کسی بھی طرح کا فتنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں سے از خود جا کر کسی مدرسے یا مسجد کے سلسلے میں چندہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جا کر ان کے سامنے اپیل کریں کہ بھئی مسجد بن رہی تعاون کیجئے، مدرسہ بن رہا تعاون کیجئے، اس طرح کا مذہبی اداروں کا تعاون غیر مسلم بھائیوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ 2 طرح کا فتنہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھائی سیاسی لیڈر ہے، اس کا اگر آپ تعاون قبول کریں گے تو سیاسی موقعوں پر وہ آپ کو استعمال کر سکتا ہے، آپ کے ادارے کو سیاست کا گڑھ بنا سکتا ہے، آپ کے ادارے سے اپنی سیاست چمکا سکتا ہے، آپ کے ادارے کو سیاست کی طرفداری پر مجبور کر سکتا ہے، آپ کی مسجد میں اور آپ کے ادارے کے ذریعے سے فلاں پارٹی کی طرفداری کا وہ پیغام اور اپیل آپ پر لاگو اور دباؤ ڈال سکتا ہے۔ یہ سب وہ فتنے ہیں جس کی وجہ سے آدمی چندہ لے کر اس کی طرفداری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرح کا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا چندہ لیں گے تو پھر جب موقع آئے گا دینے کا تو پھر آپ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جیسے مندر کی تعمیر ہو رہی ہو، آپ سے چندہ لینے کے لیے آ جائیں، گنیش کا موقع ہو آپ سے چندہ لینے کے لیے آ جائیں، ایسے ہی گنپتی کا موقع ہو آپ سے چندہ لینے کے لیے آ جائیں۔ ان کے مذہبی تہوار میں اور ان کی مندر کی تعمیر میں تعاون کرنے کی آپ کو نوبت آتی ہو اس وجہ سے کہ آپ نے ان کا تعاون لیا ہے، یہ بھی فتنے کی بات ہے۔ تو کسی بھی طرح کی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان کا چندہ لینا جائز رہے گا۔ اور اگر سیاسی دباؤ میں آپ آ جاتے ہوں یا ان کے مذہبی تہوار یا ان کی مندر کی تعمیر میں آپ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہوں جو کہ شرعاً ناجائز ہے، شریعت میں اس طرح کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کا ان سے تعاون لینا بھی درست نہیں رہے گا۔ یہ 3 باتیں ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم بھائی کا چندہ لیتا ہو، کس طرح کہ وہ غیر مسلم بھائی خود بڑی عقیدت سے، بڑی منت سماجت سے وہ پیسہ پیش کر رہا ہو کہ بھئی میرا پیسہ قبول کر لیجئے، یہ میرا پیسہ آپ لے لیں گے تو میرے لیے ثواب کا ذریعہ ہے اور میں بلاؤں سے بچ جاؤں گا، میرا گھر اچھا رہے گا، اس طرح کا وہ پنیہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، ثواب کا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کا پیسہ مسجد میں لے سکتے ہیں، مسجد کے کسی بھی حصے میں لگا سکتے ہیں، مسجد کا محراب بنائیں، مسجد کی سیڑھیاں بنائیں، مسجد کا مینار بنائیں، بہر صورت مسجد میں اس کی عقیدت کے ساتھ اور کسی بھی طرح کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، از خود جا کر چندے کی اپیل نہ کی ہو، تو پھر اس صورت میں چندہ لینا درست ہے اور لینے کے بعد مسجد کے کسی بھی حصے میں استعمال کرنا درست ہے اور اس مسجد میں بلا کراہت نماز ادا کرنا بھی درست ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ غیر مسلم بھائی کا پیسہ جو لینا ہے، اسے ہم 3 باتیں تو بنیادی کہیں، چوتھی بات اسے بنا لیجئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائی کا پیسہ اس کے مذہب کے لحاظ سے بھی جائز ہو۔ اس کے مذہب کے لحاظ سے جو پیسہ ناجائز ہوگا وہ پیسہ مسجد کی تعمیر میں لینا بھی ناجائز ہوگا۔ مثلا غیر مسلم بھائی کے پاس شراب بیچ کر جو کمائی حاصل کی جاتی ہے وہ اس کے مذہب میں جائز ہے، خنزیر بیچ کر کمایا جاتا ہو اس کے مذہب میں جائز ہے، سود سے کمایا جاتا ہو اس کے مذہب میں جائز ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم بھائی اپنی شراب کی دکان سے مسجد کا تعاون کر رہا ہو یا وہ سود کے پیسے مسجد کو دے رہا ہو تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ سب چیزیں جائز ہیں،
تو پھر وہ چیزیں جو ان کے مذہب میں جائز ہیں وہ ہمیں تعاون کے طور پہ دے رہا ہو تو یہ لینا جائز رہے گا۔ چنانچہ تفصیل کے لیے فتاوی قاسمیہ کتاب الفتاوی دیکھی جا سکتی ہے، اور ایسے کتاب النوازل میں بھی یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ جو پیسے ان کے مذہب میں جائز ہیں، جو کمائیاں ان کے مذہب میں جائز ہیں، وہ اگر ہمارے مذہب میں وہ تعاون کرتے ہوں تو اس کا لینا درست ہے۔ اور جو کمائی ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے، مثلا چوری ان کے مذہب میں بھی ناجائز ہے، ڈکیتی ان کے مذہب میں بھی ناجائز ہے، ناجائز قبضے کر کے کمانا ان کے مذہب میں بھی ناجائز ہے، اس طرح کا کمایا ہوا پیسہ کوئی غیر مسلم بھائی اگر تعاون کے طور پہ دے رہا ہو تو پھر اسے استعمال کرنا درست نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ہمارے مذہب میں بھی ناجائز ہے اور وہ اس کے مذہب میں بھی ناجائز ہے۔ اور ناجائز رقم جس طرح مسلمان اپنی مسجد میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، ویسے ہی غیر مسلم بھائی کی بھی وہ رقم جو اس کے مذہب میں بھی ناجائز ہے وہ مسجد کی تعمیر میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہوا شریعت کے لحاظ سے فتویٰ۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بطور ارشاد یہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کا مساجد کی تعمیر میں تعاون نہیں لینا چاہیے۔ بڑی غیرت کی بات ہے کہ بے غیرتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو جس میں خالص مسلمان اپنی عبادت گاہ سمجھ کے اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں، محلے میں 500 1000 لوگ موجود ہوں، ہر شخص اپنا اپنا گھر، ایک ایک آدمی اپنے 2 4 مکانات بنا سکتا ہو، تو پورا محلہ مل کر ایک گھر اللہ کا تعمیر نہیں کر پاتا ہے، اور وہ اس گھر کی تعمیر کے لیے غیروں کے پاس اپیل کرتا ہوا پھر رہا ہو جو اس خدا کو مانتا نہیں ہے اور اس مسجد کو عبادت گاہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا بیر وہ رکھتا ہو دل میں، تو ایسے موقع پر ہمیں تعاون کے لیے جانا بہت ہی بے غیرتی کی بات رہے گی، اور اسی طرح کے فتنے جس کا خوف تھا اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان اپنے مساجد کی تعمیر اپنے حلال مال سے کرنے کی کوشش کریں۔